اس وقت میں اپنے بیٹے کی میت کو اٹھا رہا ہوں، تو وہ چونکہ آج تاریخ ہوئی ہے، اس تاریخ کو پیر کا دن تھا، آج بدھ ہے، لیکن تاریخ ایک ہی ہے۔ 29 شام کو اس کا بلاوا آیا اور 30 شام کو ہم نے اسے اللہ کے سپرد کیا۔ تو باپ کا جنازہ بھی اٹھایا، تایا کا جنازہ بھی اٹھایا، چچا تھے ان کا جنازہ بھی اٹھایا۔ ماں کی دفعہ میں تھا نہیں، میں حج پہ تھا، تو اس سے میں محروم رہا۔ تو قریبی رشتوں کے، دوستوں کے جنازے اٹھائے، لیکن اس جنازے کا بوجھ ابھی تک میرے کندھے پر ہے۔ میں اسے بھلانا چاہتا ہوں کہ زندگی گزارنی ہے، زندہ جب تک زندہ ہے بھولتا نہیں۔ ماں باپ مر جائیں، اولاد چند دنوں میں صدمہ بھول جاتی، یہ قدرت کا نظام۔ اولاد مر جائے اور جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، صفات ایسی کہ میں نے زندگی میں آج تک ایسی کسی میں نہیں دیکھی، تو پھر وہ صدمہ گھاؤ بن جاتا ہے۔ گھاؤ اس زخم کو کہتے ہیں جو بھرے نہیں، اور جو خشک نہ ہو، رشتہ رہے، رشتہ رہے، رشتہ رہے۔ یوسف علیہ السلام گم ہوئے تھے، مرے نہیں تھے، اور باپ ہیں نبی اور ابن نبی اور ابن نبی۔ صحابہ نے پوچھا، مجھے الفاظ پورے یاد نہیں کہ سب سے اعلیٰ نسب کون ہے، تو آپ نے کہا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ جدائی دونوں کو ہے، بیٹے کو بھی باپ کو بھی، لیکن نابینا کون ہوئے؟ بولو۔ یوسف تو نابینا نہیں ہوئے۔ غم تو دونوں کو ہے جدائی کا، لیکن آنکھیں یعقوب کی گئیں۔ یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ، اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، من الحزن، من الشیبہ نہیں، من المرض نہیں، من الحزن۔ یوسف کی جدائی کے غم میں روتے روتے آنکھیں چلی گئی۔ تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ یہ حال یوسف کا تو نہیں ہو، یعقوب کا ہوا، اور فہو کظیم۔ اللہ اکبر۔ قزم کہتے ہیں مشکیزے میں پانی ڈالنا اور اس کو اچھی طرح بھر کے پوری طرح اس کی پسلیاں باہر نکال کے پھر اس کے منہ کو ایک مضبوط دھاگے سے بند کر دینا، اس کو قزم کہتے ہیں۔ اور عرب اس مشکیزے کی قیمت کو جانتے تھے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے تو ٹوٹیوں میں پانی بہہ رہا ہے، انہیں 3 دن کی مسافت سے پانی لانا پڑتا تھا بازو کا۔ غم اتنا تھا کہ پورا وجود مشکیزے کی طرح پھٹ رہا تھا، کہ رگ رگ میں غم بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے اوپر صبر کی پٹی لگائی ہوئی تھی۔ اور 40 سال میں ایک دفعہ بھی بیٹوں کو طعنہ نہیں دیا تم نے یوسف کو ضائع کیا ہے،
تم مجرم ہو. کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو ماں باپ کا جو غم ہوتا ہے اولاد کے لیے وہ اور ہوتا ہے، اور اولاد کا جو غم ہوتا ہے ماں باپ کے لیے وہ اور ہوتا ہے. تو ہمارے خاندان میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ ایسے جوان بچہ اچانک چلا جائے. تو میری وہ قزیم والی حالت ہے، فہو قزیم. ایک باپ اولاد کے لیے کیسے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو ایک مثالی باپ بنا کے تمہیں دکھایا. تو ہمارا آپ لوگ آئے ہوں گے جنازے میں، تو ہم نے جو نیا قبرستان بنایا ہے وہاں 3 قبریں تھیں. ایک میرے چچا تھے اور 2 میرے تایا کے بیٹے تھے. تو میں اپنے طور پہ سوچتا تھا کہ اب اپنے خاندان میں عمر میں سب سے بڑا ہوں، باقی مجھ سے چھوٹے ہیں. تو میں سوچتا تھا کہ شاید اب 4تھی قبر میری بنے گی. لیکن مجھے کیا خبر تھی، کیا فیصلہ ہوا پڑا کہ مجھے عاصم کی قبر کھودنی پڑے گی اور اسے اتارنا پڑے گا. خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا ایک قصیدہ ایک مرثیہ مجھے یاد آیا تھا کہ پتہ نہیں میں نے کب پڑھا تھا. کل سے اب تک میں نکل نہیں پا رہا، چونکہ کل کی تاریخ میں اس کی وفات ہوئی. تو علی کا انتظار تھا، وہ انگلینڈ تھا. تو ہم نے جنازے کو لیٹ کیا تو میرا بھائی کہنے لگا، وہ ڈاکٹر ہے، کہ اتنی دیر اگر میت پڑی رہے گی تو جسم خراب ہونا شروع ہو جائے گا، لہذا اس کا انتظار نہ کرو، اگر کرنا ہے تو کوئی برف منگواؤ ساتھ رکھو. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا. اور آخر دم تک اس کا جسم ایسے نرم تھا جیسے زندہ آدمی کا ہوتا. میں نے اپنے باپ کو غسل دیا، ان کا رات کو انتقال ہوا. صبح غسل دیا، ان کا جسم اکڑ گیا تھا. سب کے اکڑ جاتا، لیکن اس کا اتنا نرم جسم تھا اور اس کا چہرے پر اتنی بشاشت تھی، یہاں اس کے سرخی تھی. تو علی کی وجہ سے ہمیں لیٹ کرنا پڑا تھا. وہ اس وقت میں وہ پہنچا تو پھر انگلینڈ سے اس نے آنا تھا. بڑی مشکل سے اس کو گلف ایئر لائن کا ٹکٹ ملا، پھر وہاں سے لاہور سے گاؤں. تو ان کا قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمسی ولولا کثرت الباکین حولی علی اخوانہم لقتلت نفسی ولا یبکون مثل اخی ولکن اعزی النفس عنہم بالتأسی. تو کل سے میرے دماغ میں یہ اس طرح گھوم رہا ہے، یذکرنی طلوع الشمس عاصم واذکرہ لکل غروب شمسی لولا کثرت الباکین حولی علی ابنائہم لقتلت نفسی ولا یبکون مثل ابنی
ولكن أعز النفس عنهم بالتأسي. میں 1971 میں نیک لوگوں کے ساتھ جڑا اور آج 53 سال ہو گئے اور اللہ سے رو رو کے مانگتا ہوں کہ موت تک نبھا دینا. میں واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں جو عشق اس میں اللہ اور اس کے رسول کا تھا میں نے کسی میں نہیں دیکھا. عشق تو عاصم میں اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اس کو ایک بیماری تھی، اس کو کہتے ہیں ڈسلیکسیا. اس میں بچہ حروف نہیں پہچانتا، حروف نہیں پہچانتا تھا، پڑھ ہی نہیں سکا. لیکن جو اس میں اللہ کی محبت نہیں، عشق اور اللہ کے رسول کا عشق، واللہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، نہیں دیکھا. یعنی میرے سامنے کی بات ہے کہ میں دونوں بھائیوں سے اللہ کے نبی کی کوئی بات کر رہا تھا تو وہ گر گیا، عاصم گر گیا. میں گھبرا گیا، میں کہ ہم کیوں ہے، چونکہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا. تو یوسف کہنے لگا بابا جب بھی اللہ کے نبی کی بات آتی ہے اس پر یہ بے ہوشی طاری ہو جاتی. ان حروف کا نام علم نہیں ہے، یہ تو راستہ بتاتے ہیں. ان لفظوں کا نام علم نہیں ہے. ہم سب عقلی طور پر اللہ اس کے رسول کو مانتے بھی ہیں اور ان سے محبت بھی ہے. احساسات میں کوئی نہیں. جب کوئی چیز احساسات میں ہوتی ہے تو پھر وہ تڑپاتی ہے. درد مجھے ہر وقت رہتا ہے. ابھی آنے سے پہلے میں 2 گولیاں کھا کے آیا ہوں، لیکن جب وہ تیز ہو کر میرے احساس میں آتا ہے پھر مجھے الٹیاں اور پھر مجھے ٹیکے اور پھر میرا تڑپنا. ایسے ہی جب اللہ اس کے رسول کی محبت احساسات میں آتی ہے تو پھر جہان اور طرح نظر آتا ہے. تو میں نے اس میں اللہ اس کے رسول کا عشق دیکھا. اور پھر عجب بات ہے بیٹا، وہ کہتا تھا بابا جیسے آپ لوگوں کو موت سے ڈر لگتا ہے مجھے اس زندگی سے ڈر لگتا ہے. جیسے آپ موت کو ناپسند کرتے ہیں میں موت سے محبت کرتا ہوں. 25 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع کیا جبکہ دنیا کی ہر نعمت موجود ہے. اور پھر وہ یہ کہتا تھا 25 سال کی عمر، اور اب اس نے 2-3 سال سے کہنا شروع کیا تھا میرے اوپر دنیا اللہ نے کھول دی ہے، آپ کو مرنا مشکل ہے، مجھے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بابا. اللہ مجھے اس کی حقیقت دکھا چکا ہے. اور جب وہ اللہ کو بولتا تھا یقین مانو دل پھٹنے کو ہو جاتا تھا. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا.